السلام علیکم۔ آدھار کون جناب سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے بہت سارے انٹرویو لیے نواز شریف صاحب سے جب وہ ایگزائل میں تھے 1999 کے کو کے بعد۔ اس میں سے کچھ امپورٹنٹ سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کارگل کا مسئلہ کیسے شروع ہوا اور بطور وزیر اعظم آپ کو کس حد تک اعتماد میں لیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں نواز شریف کہتے ہیں، مجھے تو بحیثیت وزیر اعظم کارگل کے مسئلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور جب 4 ماہ کے بعد تھوڑا بہت بتایا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس حملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج خود حملے میں شریک نہیں ہوگی، صرف مجاہدین کا حملہ ہی کافی ہوگا۔ لیکن جب یہ کارگل کا معاملہ شروع ہوا تو پوری کی پوری ناردرن لائٹ انفینٹری اڑ گئی، 2700 جوان شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے۔ شہداء کی یہ تعداد 1965 اور 1971 دونوں جنگوں کی شہداء سے زیادہ تھی۔ اس قدر نقصانات ہوئے تو میں نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ فوج کا نقصان نہیں ہوگا، تو کہنے لگے انڈین فوج کارپیٹ بمبنگ کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو پہلے علم نہیں تھا کہ اس طرح بمباری ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں یہ علم نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جب بھارتی بمباری کرتے تھے تو چونکہ مورچوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کے سر اڑ جاتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب واشنگٹن کا معاہدہ ہوا تو آدھی چوکیاں بھارتی خالی کرا چکے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کی عزت رکھ لی، ورنہ ان کے پہلے کچھ نہ رہتا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ فوج کا موقف ہے کہ اس نے اس معاملے میں آپ کو بریف کیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ نواز شریف کا جواب تھا، مجھے اس موضوع پر کبھی نہیں بتایا گیا۔ مجھے ابھی کارگل کے اوپر بہت کچھ کہنا ہے جو ابھی میرے دل میں ہے۔ میں نے اس خاص موضوع پر ابھی تک اس طریقے سے اظہار خیال نہیں کیا جس طریقے سے میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس وقت تو میں کارگل کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ میں نے ذمہ داری اس لیے لی تھی کہ اپنی فوج کو کسی قسم کی بڑی شرمندگی سے بچا لوں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ کارگل ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال بات کے تمام واقعات، خاص طور پر 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور انشاءاللہ کارگل کے مس ایڈونچر کی اصل حقیقت اس طرح سے پوشیدہ نہیں رہے گی جس طرح کے سکوت ڈھاکہ کی رہی ہے، اور انشاءاللہ اصل حقائق لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے، اور ان تمام ذمہ داروں اور قصوروار لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔